جب نماز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر جو تمہارے لیے آسانی ہو اس کی جو ہے وہ تلاوت فرما لو۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی مناسب قرات ہو سکتی ہے، دیکھیں یہاں پہ فکس کرنا کہ اس میں بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، یہ مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی بیان نہیں ہے، بس بما تیسر، جو بھی آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اسے جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنی چاہیے۔ چھوٹی صورتوں میں سے کر سکتا ہے، بڑی صورتوں میں سے کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اکثر ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی ہے کہ بڑی مختصر سے قرات کرنی ہے۔ نہیں، یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں بھی مختلف اوقات میں چھوٹی قرات بھی کی ہیں، بڑی قرات بھی کی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے 990 نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاة المغرب بسورة الاعراف فرقها فی رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف کی تلاوت فرمائی اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں ادا فرمایا تھا۔ سورۃ الاعراف جو تقریباً جو ہے وہ پونے سپارے کی ایک سورت ہے، بہت بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سورت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں، جس میں عموماً لمبی قرات کی جاتی ہے، اس میں آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حالات کے مطابق انسان کو اگر وقت ہے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لمبی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اور امام ہے تو پیچھے والوں کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب انداز سے، نہ ہی یہ ہے کہ نماز کو سیکنڈوں میں منٹوں میں ختم کیا جائے اور نہ ہی بہت بڑا جو ہے وہ لمبا کر لیا جائے۔ مناسب حالات کے مطابق امام بھی اس قرات کو جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جہاں سے چاہے انسان سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ قرات کر سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ اکثر طور پہ یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے والے دن سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اور عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے بعد والی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ احد اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ کم از کم انسان کہیں سے بھی کوئی چھوٹی سی سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔